عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہے، اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو اس بات سے لگا لو کہ قرآن مقدس ایک ازلی کتاب ہے اور اللہ رب العزت کے علم سے نکلی ہے، ایک قدیم کتاب ہے، اور دنیا اور کائنات کے بننے سے پہلے اس قرآن کے اندر کیا کچھ آنا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کا چناؤ کیا اور قرآن مقدس کے کئی مقامات کے نزول سے پہلے اس شخصیت کی زبان سے اس حوالے سے مشورے دلوائے گئے اللہ کی طرف سے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت بتانا چاہتے تھے کہ یہ بندہ ذی شان ہے، عظمت والا ہے اور بڑا بندہ ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں جس کی عظمت اور شان ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی شان بیان کریں، اس کی عظمت بیان کریں۔ یکم محرم الحرام جہاں اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے، وہیں یوم شہادت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس دن سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام کیا جائے، عدل، انصاف، حکومت کے قوانین اور تمام تر انسانی زندگی کا جو مدار ہے وہ سیرت عمر سے ہمیں مل سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لے کے آئیں، اور سب سے اہم بات کہ ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور دنیا کی کامیاب ترین شخصیات میں جہاں پہ ایک کتاب لکھی گئی جہاں 100 مؤثر ترین انسانوں کا ذکر کیا گیا، اس میں پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، اور دوسری مسلمان شخصیت جو اس کے اندر موجود ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور اتنی بڑی، اتنی عظیم شخصیت اپنے وفات کے وقت اللہ کی مغفرت کو اپنی کامیابی کا پروانہ فرما رہی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ بخشا بخشایا اس دنیا سے چلا گیا، در حقیقت اصل میں وہی کامیاب ہے۔ تو آؤ اس پیارے بندے کی، اللہ کے اس چنے ہوئے بندے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مانگے ہوئے بندے کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کی سیرت کو اپنائیں، اپنی زندگی میں لائیں، اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔